کے لیے دولت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا کہ دولت میرے حق میں آ جائے۔ تو پھر جب وہ بزرگ قتل ہو گئے تو پھر ان کے قاتل کو تلاش کرنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہے کہ آپ ہمیں حل بتائیں کہ ہم وہ قاتل کیسے تلاش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کر لو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اس میت کے جسم کو اس طرح چپکاؤ گے تو وہ اٹھ کے زندہ ہو کے بیٹھ جائے گا، بتائے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ لیکن آگے سے اسلام کہتا ہے کہ دین میں کیل کال نہ کرو، اعتراض نہ کیا کرو دین میں۔ جتنا دین میں اعتراض کرتے جاؤ گے، کیل کال کرتے جاؤ گے، اتنا زیادہ فرمایا اللہ کی طرف سے مشکلات بڑھتی جائے گی۔ اللہ نے سمپل کہا تھا گائے لے لو، ذبح کر کے اس کا ایک بوٹی اٹھا کے میت کو لگاؤ، جس طرح تم لگاؤ گے فوراً وہ میت کھڑی ہو جائے گی، کھڑی ہو کر فرمایا کہ وہ بتا دے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ لیکن انہوں نے آگے بے شمار سوال کر دیے کہ گائے کس طرح کی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، زرد رنگ کی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، وہ کس طرح نظر آتی ہو۔ اس طرح کے سوال بڑھاتے گئے، اللہ تعالیٰ نے مشکل بھی بڑھا دی۔ آخر کار ان ساری صفات کی گائے ان کو سونے کے عوض لے کر پھر ذبح کرنی پڑی۔ تو وہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے، بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر، اس بکرا کے اندر۔ تو اس کو بکرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر گائے کا واقعہ ہے۔ تو سورہ بکرا کی جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان تنفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین ان گھروں میں ڈیرے نہیں لگاتے۔ اس لیے فرمایا کہ گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، تمہارے گھروں سے شیاطین جن جو ہے وہ بھاگ جائیں گے۔ دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ زہرا وین، جگمگانے والی سورت کو پڑھا کرو لوگوں، جگمگانے والی سورت یعنی سورہ بقرہ۔ اس کے حوالے سے حدیث ملاحظہ فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ اور آل عمران آئیں گی، پڑھنے والے کے اوپر بادل بن کے آئیں گی، سائبان بن کے آئیں گی، جس طرح پرندوں کا جھنڈ گزرتا ہے اوپر سے، اسی طرح یہ سورہ بقرہ آل عمران قیامت کے دن پڑھنے والوں کے اوپر ایسے سایہ فگن بن کے آئیں گی، سایہ کر کے آئیں گی۔ تو فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، اور یہ قیامت کے دن تمہاری مغفرت کی خاطر رب العالمین سے مجادلہ کرے گی، فرمایا جھگڑا کرے گی، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کی بخشش فرما۔ فرمایا لوگوں اس کو حاصل کرو، یہ باعث برکت ہے، اس کو چھوڑنا یہ انسان کے لیے باعث حسرت ہے۔ جادوگر لوگ کبھی بھی اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلم شریف فضائل قرآن کے اندر حدیث آتی ہے، سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم جتنے انسان بیٹھے ہیں، اللہ کی مخلوق جو 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ نے ابتدا سورہ بقرہ کے اندر 3 قسم کے انسان بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ پہلی قسم کے انسان مومنین ہوتے ہیں، دوسری قسم کے انسان منافقین ہوتے ہیں، تیسری قسم کے انسان کافرین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مومنین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے مومنوں کی، ایمان بالغیب لاتے ہیں، نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ مومنوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان بالغیب، بن دیکھے اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ دوسری صفت ایمان والوں کی ہے کہ اقامت الصلاۃ، یہ نمازی لوگ ہوتے ہیں۔ تیسری مومنوں کی صفت یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ ایمان بالکتب، سابقہ جتنی شریعتیں کتابیں آئی ہیں مسلمان مومن ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ یقین بالآخرہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ مومن آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بیان فرمائی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خصلتیں بیان فرمائی، اولئک علی ھدی من ربہم سے لے کر آخر رکوع تک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفت پہلے یہ بیان کی۔ منافق جھوٹا بندہ ہوتا ہے، منافق دھوکہ دیتا ہے،
मुनाफिक बंदे के अंदर शऊर नहीं होता, फरमाया कि सुफहा बेवकूफ का है कुरान में। और फरमाया कि मुनाफिक के अंदर कल्बी बीमारियां होती हैं, फी कुलूबी मरज, इनके दिलों में बीमारियां होती हैं। और फरमाया कि इनकी एक और सिफत ये होती है कि अल्लाह ने इनके कानों पर भी मोहर लगा दी और इनकी आंखों पर भी और दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समइहिम वाला अबसारिहिम, ये 3 चीजें होती हैं जो इंसान को हिदायत तक पहुंचाती हैं। इंसान आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, दिल और दिमाग से तवज्जो करता है। अल्लाह ने तीनों के ऊपर मोहर लगा दी तो फिर कहां से इस्लाम आएगा। इसलिए सूरह मुनाफिकीन अल्लाह ताला ने स्पेशल मुनाफिकीन के लिए नाज़िल की। और मुनाफिकों के बारे में फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। अब्दुल्लाह इब्न उबई जो मुनाफिक था, उसने अल्लाह के नबी और सहाबा को नौज़ुबिल्लाह जलील कहा था। उसने कहा था इज्जत तो हम मुनाफिकों की है। अल्लाह को इतना गुस्सा आया कि अल्लाह ताला ने इसके खिलाफ पूरी एक सूरत 28वें पारे में नाजिल की है। तो इसी तरह फरमाया कि अहद शिकन होते हैं ये। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कुफार की कुछ खसलतें बयान की हैं। फरमाया कि इनके दिलों और कानों पर भी मोहर है, जिस तरह मुनाफिकों के दिलो दिमाग और आंखों पर मोहर है, इसी तरह फरमाया कि काफिरों के दिलो दिमाग कानों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के शुरू के अंदर अलिफ लाम मीम के अल्फाज लगाए। इससे एजाज कुरान साबित होता है, कुरान का एजाज मोजज़ा है। ये चैलेंज के तौर पर अल्लाह लाते हैं। कुरान के अंदर जहां भी हरूफ मुक़त्तआत आते हैं वहां कुफार को अल्लाह की तरफ से चैलेंज होता है। तो सूरह बकरा की 286 आयात है। ये मदनी सूरत है और बकरा का मानी गाय होता है। इसके अंदर 40 रुकू हैं और 6121 इसके अंदर कालिमात हैं और इसके अंदर 25,500 हरूफ हैं। इसके अंदर कोई सजदा नहीं इस पूरी सूरत के अंदर। और अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्तआत का मानी होता है कि टुकड़े टुकड़े करके बयान किया है। मुक़त्तआत अलग अलग करके इनको पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला ने काफिरों को चैलेंज किया, काफिरों तुम्हारा कलाम भी हरूफ तहज्जी से बनता है, अलिफ बा ता सा हरूफ तहज्जी। हमारा कलाम कुरान भी हरूफ तहज्जी से बना है। तुम्हें चैलेंज के तौर पर मैं ये हरूफ मुक़त्तआत दे रहा हूँ। अगर इस कुरान जैसा ला सकते हो तो लेके आओ। लेकिन आज तक कुरान का ये एजाज है, कुरान का मुअज्जा है ये कि काफिर आज तक इस कुरान की मिसल नहीं लाए। उसके बाद तख्लीकी आदम का वाक़या बयान किया गया। बाबा आदम को अल्लाह ने कैसे पैदा किया, अपने हाथ से फरमाया मैंने पैदा किया। खलक़तुहु बियदैया, मैंने आदम को अपने हाथ से पैदा किया है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब पैदा किया तो अल्लाह ने इस तरह का अपना हाथ मुट्ठी ज़मीन से इस तरह मट्टी की भरी। अल्लाह की मुट्ठी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मट्टी आई, उसके अंदर मुख्तलिफ की मट्टी आई। तो इब्ने आदम के बच्चों की शक्लें भी इसलिए मुख्तलिफ हैं। कोई सख्त मिजाज का है, कोई नरम मिजाज का है, कोई धीमे लहजे का है, कोई गर्म लहजे का है। फरमाया कि जितनी किस्म की मिट्टी अल्लाह के मुट्ठी में आई उतने किस्म के इब्ने आदम के बच्चों के, इसकी औलाद के मिजाज भी मुख्तलिफ है, रंग कलर भी मुख्तलिफ है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा फरिश्तों एक बंदा पैदा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह तेरी तस्बीह के लिए हम हैं, अल्लाह तेरी हमद बयान करनी है, तेरी तस्बीह बयान करनी है, तेरी पाकीज़गी बयान करनी है, हम फरिश्ते जो हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। उन्होंने इतराज किया। अल्लाह ताला ने फिर आसमानों के नाम, चंद चीजों के नाम सिखा के हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, आओ मेरे आदम इनके सामने वो बयान करो। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हum अलल मलाइका। अल्लाह ने फिर हजरत आदम को मलाइका पर पेश किया। ऐ आदम जो मैंने आपको नाम सिखाया सुनाओ जरा इन फरिश्तों को। जब फरिश्तों ने नाम सुने, फरिश्तों को तो आते नहीं थे, तो फिर फरिश्तों ने अपनी जुबान से कहा कि कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह जो तू जानता है हम नहीं जानते, अल्लाह तू बेहतर जानता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। उसके बाद बनी इसराइल के अहकाम और हवाल बयान किए गए। इसके अंदर बनी इसराइल जो थे ये हक को छुपाते थे, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करते थे। हजरत याकूब पैगम्बर के ऊपर ईमान लाने वाले जो बनी इसराइल थे उनकी अल्लाह ताला ने यह मुजम्मत बयान की। उनकी पहली बात क्या थी, यक्तुमून अल हक्का, वो हक को छुपाते थे। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की बशारत तौरात इंजील ज़बूर में मौजूद थी। लोगों के नबी आने वाला जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے۔ فرمایا کہ حق کو چھپاتے تھے، نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور ان کی سب سے بڑی جو خامی تھی، بڑا گناہ تھا، یہ لوگ گائے کے بچے کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا، گاؤ سالے کو، بچڑے کو۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارا یہ گناہ معاف نہیں کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تم نے شرک کیا ہے، شرک اس طرح معاف ہوگا ایک دوسرے کو قتل کرو۔ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ نے پھر ان کو معاف کیا۔ تو وہ ان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی یہ خامی تھی کہ یقتلون الانبیاء، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اپنے علماء نبیوں کو وہ قتل کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ عہد شکنی کرتے تھے، اللہ کے کلام کے اندر لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے، بغض، حسد، برے اعمال، اور اسی طرح کہتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ جنت میں جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہودی بھی یہی بات کرتے تھے، عیسائی بھی یہی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ صرف تھوڑا سا چھوئے گی، پھر ہم ہمیشہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاتل کا طریقہ معلوم کرنے کا، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ قاتل کس طرح معلوم کیا گیا۔ گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت لگایا گیا، تو بزرگ کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، وہ طریقہ معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ اور بیان کیا ہے کہ ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا۔ بابل کوفہ کا ایک شہر ہے، کوفہ کا ایک شہر ہے بابل شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے انسانی شکل کے اندر، انسانی بھیس کے اندر، وہ پیر فقیر بن کے آئے تھے۔ حضرت سلمان پیغمبر کے دور کے اندر جادو عروج پر تھا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت مسلمان کو اللہ نے اتنی جو بڑی حکومت دی ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، لوہے کو اس طرح ہاتھ کے ساتھ جو ہے زنجیر بناتے ہیں، جن ان کے تابع، فرشتے جو ہے پرندے ان کے تابع، انسان ان کے تابع۔ اللہ نے حضرت سلمان کو جو اتنی بڑی نبوت، اتنا بڑا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نبوت کا، یا سلطنت دی ہے، بادشاہی، یہ ساری جادو کے زور پر ہے، اللہ کی دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے 2 فرشتے بھیجے، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا۔ یہ دونوں فرشتے کوفہ کے شہر بابل میں اترے تھے۔ جب ان کے پاس یہ بابل شہر کوفہ کے لوگ جادو سیکھنے آتے تو یہ بتاتے تو لوگوں جادو میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اللہ نے جادو نازل نہیں کیا ہے، نہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جادو کیا ہے۔ لوگوں جادو کفر ہے، جو لوگ جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھانے کے لیے کوفہ شہر کے اندر یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے تھے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا بیت اللہ تعمیر کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرمایا لوگوں بیت اللہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا فرشتوں نے، دوسری مرتبہ تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا حضرت آدم کے بڑے بیٹے شیث علیہ السلام نے، اور چوتھی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور 5ویں مرتبہ بیت اللہ کو قوم عمالیقہ مصر میں رہنے والی قوم نے اس کو دوبارہ بنایا تھا۔ اور 6 نمبر پر قبیلہ جرہم، جس قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، قبیلہ گزر رہا تھا، دیکھا تو زمزم کا کنواں ہے، وہاں یہ آ کے بس گئے، آباد ہو گئے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کی شادی ہو گئی، تو یہ قبیلہ جرہم حضرت اسماعیل کا نام کا قبیلہ ہے، اپنا سسرالی قبیلہ۔ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے 7ویں نمبر پر قصی بن کلاب نبی پاک کے دادا نے اس کو بنایا تھا، اور 8ویں نمبر پر قریش نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ حتیم والی جگہ جو پڑی ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی تھی، پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر 9ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 10ویں نمبر کے اوپر حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ آج بیت اللہ جس بنیاد پر تعمیر پر قائم ہے وہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کے اوپر قائم ہے۔ پھر پہلے پارے کے آخری لائن میں فرمایا
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو ایمان اسی طرح لے آؤ گے جیسے نبی کے صحابہ لے آئے ہیں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اپنی منمانی کا اسلام ایمان لے آؤ گے تو تمہارا ایمان اسلام لانا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عمل